السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اور تھوڑا سا ہنس رہا ہوں میں آج، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں سیریس موڈ میں نے ویڈیو شوٹ کی تھی، تو کامنٹس میں آئے، آپ لوگوں نے کہا کہ کبھی ہنس بھی لیا کرو۔ نارملی تو ہنستا ہوں، لیکن ایکچولی ٹاپکس تھوڑے سے سیریس ہوتے ہیں، تو اگر میں ہنس کے بات کروں گا تو پھر وہ ایک کہتے ہیں نا بات میں وزن نہیں آئے گا۔ تو اینی ویز آج کا ٹاپک میں نے جو لیا ہے وہ بہت سے دوستوں کی کالز وغیرہ آتی ہیں، کیونکہ میں خود یہاں دمام میں ہوں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جاب سچویشنز کیا ہیں، تو میں نے کہا ایک ویڈیو ہی بنا دیتا ہوں۔ تو ویڈیو کا ٹاپک آج میرا جو ہے وہ ہے جابس کنڈیشن ان گلف۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو دوستوں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آج گلف کی وہ کنڈیشن نہیں ہے جو آج سے 10 سال 5 سال یا 20 سال پہلے تھی۔ اب پہلے تو یہ تھا کہ ہم پاکستان سے یا تو ڈائریکٹ ویزا خرید کے یہاں آ جاتے تھے، اور پھر وہ اسی ویزے پہ، یعنی ہم کفیل کے ویزے پہ ہی اپنی کسی بھی کمپنی میں جاب کرتے رہتے تھے، یا تو کفیل کے پاس ہی جاب کرتے تھے، یا پھر کسی کمپنی کو جوائن کرتے تھے بغیر ٹرانسفر کے، جس کو عربی میں تنازل کہتے ہیں۔ بغیر تنازل لیے ہم وہ کرتے رہتے تھے۔ پھر وہ تقریباً 10-11 سال پہلے تھوڑا سا پرابلمس آنا شروع ہوئی، تو وہ کمپنیز نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے پاس ٹرانسفر لے لیں۔ تو پھر وہ اب آہستہ آہستہ یہاں پہ پرابلمس پھر بڑھتی چلی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ کمپنیز کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ لوکلز کو زیادہ ہائر کریں کمپیریٹیولی ٹو ایکسپیٹریٹس۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جاب سچویشن پہ بڑا اثر پڑا، اور پہلے جو کمپنیز 100% یا 90% جو ہے وہ ایکسپیٹریٹس کو رکھتی تھیں، ایکسپیٹریٹس میں اپنے ہمارے انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیش کے لوگ تھے، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ان کی جو ریشو تھا وہ بڑھتا چلا گیا۔ جیسے اب جو آج کل کا ریشو ہے، اس وقت کرنٹ ریشو ہے 70-80% جو ہے سعودی ہونا چاہیے کمپنی میں، اور 20% ایکسپیٹریٹس ہونے چاہیے۔ تو اس ریشو کی وجہ سے اب جو کرنٹ سینیریو ہے وہ جاب ہنٹنگ کا یا جاب کا جو آلریڈی لوگ کام کر رہے ہیں۔ پہلے تو کمپنیز نے کیا کیا کہ کمپنیز میں جیسے ایکسپیکٹڈس کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ 10 کام کر رہے ہیں تو 10 میں سے 5 کو نکال دیا، اور 5 کو کام ڈبل کر دیا، یعنی 5 سے کہا کہ آپ 10 لوگوں کا کام کریں۔ تو یہ سچویشن آ گئی، ہم بہت برڈنائز ہو گئے جو لوگ یہاں کام کر رہے تھے۔ پھر ان کی سیلریز بھی پہلے تو ان کے انکریمنٹس بند کرے کہ بھائی اس سال یا اگلے سال بہت خراب سچویشن ہے یا کمپنی کی پوزیشن صحیح نہیں ہے، تو انکریمنٹس نہیں ہوں۔ پھر کیا کیا ہے کہ سیلریز کم بھی ہوئی، اور پھر آخر میں یہ پینڈیمک آنے کے بعد تو 40% تک سیلریز لوگوں کی کم ہو گئیں۔ پہلے تو انہوں نے ٹرمینیشن کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے سیلریز بہت کم ہو گئی۔ تو اس وقت اگر ہم بات کریں سعودی عرب کی، تو سعودی عرب کی پوزیشن جابس کے حوالے سے کافی خراب ہے۔ اور پہلے جو لوگ ویزے خرید کے یہاں آتے تھے، اور ویزے کے ریٹ بھی 25,000 تک چلے گئے تھے، اب وہ ویزے جو ہیں وہ 7,000 8,000 میں بھی مل رہے ہیں، اور کوئی لینے کو تیار بھی نہیں ہے، کیونکہ جابز ہی نہیں ہے نا۔ جب جابز ہی نہیں ہیں اور پھر بہت لو سیلریز کی جاب مل رہی ہیں، وہ ڈرائیور کی یا لیبر کی، یا ڈرائیور بھی ہاؤس ڈرائیورز ہیں اور ان کو بھی بہت پرابلمز ہیں، تو اس وجہ، اور جو اپر گریڈ کی جاب ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بالکل ہی اینڈ ہو گیا۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں دبئی کی، تو دبئی کا بھی سیم یہی حال ہے۔ دبئی میں بھی چونکہ اکنامکلی اس وقت پورا یو اے ای نیچے جا رہا ہے، ان کے کچھ بینک سے ایشو بھی ہیں، اور ادر جو ان کے ریسورسز ہیں اس میں بھی کچھ ایشوز آ رہے ہیں،
تو اکنامیکلی بھی دبئی تھوڑا ڈاؤن سائزنگ ہے. کمپنی بھی, ہر کمپنی آج کل آپ ایک ورڈ سنیں گے کاسٹ کٹنگ, 4-5 سال سے چل رہا ہے یہ ورڈ. تو ہر کمپنی چاہے اس کی پوزیشن صحیح ہے یا نہیں ہے, وہ بس کاسٹ کٹنگ اور اس طرح کے معاملات وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دبئی میں بھی اگر آپ بات کریں تو دبئی میں بھی پوزیشن یہی ہیں کہ سیلریز بہت کم ہو گئی ہیں اور جابس بڑی مشکل سے ملتی ہیں, اور مل بھی جائیں تو 3 مہینے بعد وہ نکال دیتے ہیں آپ کو. پھر آپ پاکستان جائیں, وہاں سے نئی پہلے یا تو آپ کو جاب ہو تو آپ نئے ویزے پہ آ جائیں, ورنہ پھر وزٹ پہ آئیں اور پھر نئے سرے سے جاب سرچ کریں, پھر وہ 3 مہینے میں کریں, پھر وہ نکال دیں گے آپ کو. اسی طرح عمان نے بھی کہا ہے اپنی کنٹریز میں جو بھی بزنس مین ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ جو لوکلز ہیں ان کو ہائر کریں. تو یہ ساری کنڈیشن ہیں جس وجہ سے اس وقت جاب سچویشن پورے آل اوور دی گلف, جس میں مین کنٹریز میں سعودی عرب, دبئی, عمان, کویت میں تو ویسے ہی پاکستانیوں کی تعداد بہت کم ہے, اور بحرین ہے. بحرین بہت ہی چھوٹا سا ایک کنٹری ہے, اس پہ میں نے آپ سے پرومس بھی کیا تھا, اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ جلدی. تو اوور آل پوزیشن جو ہے اس وقت خراب ہے, اور جو لوگ ویزے ابھی بھی جو لوگ ویزے خرید کے سعودی عرب یا دبئی یا عمان آنے چاہ رہے ہیں یا آنے کا سوچ رہے ہیں, وہ فی الحال میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں, لیکن کم سے کم 6 مہینے سال آپ ذرا رک جائیں. اور اس 6 مہینے سال کے بعد جب تھوڑی سی پکچر کلیئر ہوگی, ابھی تو ویسے ہی پینڈیمک کی وجہ سے یہاں پہ فلائٹس بند ہیں, تو اگر آپ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آنا شروع کرتے ہیں ادھر, اس وقت آ بھی نہیں سکتے ہیں, اور اگر آپ 6 مہینے سال بعد پہلے دیکھیں اپنے دوستوں سے, کانٹیکٹ سے, میرے جیسے لوگ ویڈیوز سے بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد آپ کوئی ڈیسیجن لیں. جگہ بہت اچھی ہیں رہنے کے لیے, کھانے کے لیے, سیفٹی سیکورٹی کا بھی کوئی ریزن نہیں ہے, لیکن اصل ہے کہ آپ کے پاس اگر جاب ہی نہیں ہے تو پھر تو بہت مشکل ہے, کیونکہ زیادہ تر وہی لوگ یہاں پہ آتے ہیں جن کی فیملی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, گھر میں بھائی ہیں, بہنوں کی شادیاں ہیں, بچوں کی تعلیم ہے, اور پاکستان میں لوگ بیچارے جاب کر کے ان کی جو ارننگز ہیں یا سیلریز ہیں اتنی نہیں ہو پاتی کہ وہ اپنے گھر کو رن کر سکیں یا گزارا کر سکیں. تو فی الحال آپ تھوڑا سا, اور جہاں اتنا آپ لوگوں نے صبر کیا ہے تو تھوڑا رکیں, 6 مہینے ایک سال تک رکیں, اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اب کیا پوزیشن ہے, اور اس کے بعد کوئی ڈیسیجن لیں کہ اب آئدر کہ ہمیں جانا چاہیے نہیں یا ہم یورپ کی سی طرف جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یورپ کا بھی تھوڑا سا ایک بریفنگ دوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہے. لیکن کرنٹلی آپ اگر گلف کنٹریز کا سوچ رہے ہیں, جو گلف میں بھی 3-4 کنٹریز ہیں یا 5 کنٹریز ہیں جو جہاں پہ جاب اپرچونیٹیز ہیں, ورنہ جیسے ایجپٹ ہے, لبنان ہے, اور دوسرے کنٹریز ہیں, وہاں تو کوئی جاب کی ایسی پوزیشن نکلتی بھی نہیں ہے. تو فی الحال ذرا دیکھیں, آپ تھوڑا صبر کریں. لیکن جیسے کیونکہ اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ اقامہ جو لوگ کفیل کے ویزے پہ آتے ہیں تو ان کے اقامے اگر وہ خود سے رینیو کروا رہے ہیں تو 15,000-18,000 کا تو ان کا خرچہ ہے, اور جو لوگ فیملیز کے ساتھ ہیں ان کو لیوی کہتے ہیں, فیملی ٹیکس, وہ بھی 400 ریال پر پرسن کا. اگر آپ کا پیدا ہوا بچہ ہے تو اس کے بھی آپ کو 400 ریال پر منتھ کے دینے ہیں, یعنی اس کے بھی اگر آپ ایک سال میں آپ کو 4,800 ریال ایک پرسن کے دینے. اب اگر آپ کے 2 بچے ہیں, ایک وائف ہے, تو 3 کے کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں پہلے 400 سے, تو کتنے ہو جائیں گے 1200 کو پھر آپ ملٹیپلائی کریں 400 سے, تو جو اماؤنٹ آئے گا وہ پھر آپ کو دینا پڑے گا, ورنہ آپ کا اقامہ رینیو نہیں ہوگا. وہ آٹومیٹکلی اور سسٹمیٹکلی جیسے ہی آپ فیس اس میں سبمٹ کراتے ہیں تو ہی وہ اقامہ رینیو ہوگا, ادروائز وہ اسٹاپ ہی رہے گا. تو
ساری چیزیں جو بیس کر رہی ہوتی ہیں یا لنکڈ ہوتی ہیں وہ جاب سے ہی ہوتی ہیں. اگر آپ کی جاب جو ہے وہ نہیں ہے یا لگ گئی ہے اور چھوٹ گئی ہے تو آپ ظاہر ہے ایک ٹیمپریری طور پر، ویسے تو دیکھیں رکس اللہ ہی نے دینا ہے، اللہ ہی کے اختیار میں، انسان تو ایک کوشش کرتا ہے، لیکن اگر آپ وقتی طور پر جس پرابلم میں آ جاتے ہیں تو اگر آپ پھر بھی اپنے ملک میں ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ پردیس میں ہیں اور فیملی کے ساتھ ہیں تو وہ تو بہت زیادہ آپ کے لیے پرابلمز آ جاتی ہیں. تو فی الحال میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ گلف کی پوزیشن اس وقت جابس کی بہت خراب ہے، تو فی الحال کم سے کم 1 سال تک آپ جاب کو نہ سوچیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 1 سال بعد آ جائیں ادھر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 سال بعد پھر آپ ایک ریویو کریں کہ اب ہمیں گلف جانا چاہیے یا نہیں 1 سال کے بعد. اور اگر آپ دیکھیں آپ کی چیزیں ساری پراپر ہوں اور پازیٹیو رسپانس آ رہے ہوں تو پھر آپ آگے آئیں، موو فارورڈ ہوئیں، ورنہ پھر آپ مزید پھر کو سوچیں. یا اگر اس وقت آپ کے پاس کوئی اور اپرچونیٹی ہے جیسے یورپ کی فی الحال، تو وہ پہلے اویل کرنے کا سوچیں، اس کے لیے ہوم ورک پہلے کریں کمپیریٹیولی ٹو گلف. تو آج کی بس یہی میسج دینا چاہوں گا ویڈیو میں. آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. تب تک اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.